امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، مشق۔ مشق ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، عروہ حسین، مومل شیخ اور اسامہ طاہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو عمران اشرف نے لکھا ہے اور احسن تالش نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ کہانی مہک سے شروع ہوتی ہے، ایک لڑکی جو ایک روایتی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سے اس کے خاندان کی روایتی سوچ نہیں بدلتی، جو واپس آتے ہی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت کم جانتے ہیں کہ مہک نے وہاں سے نئی زندگی شروع کی ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے جس کا نام شاہ میر ہے۔ شاہ میر کے والد وہ شخص ہیں جس سے مہک محبت کرتی ہے، شایان۔ جب مہک وہاں ایک خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہے، آدم نامی ایک شخص جو اس کے ساتھ برسوں سے محبت کر رہا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے اور مہک کے گاؤں میں رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے جو کچھ ملے گا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ نمبر 7، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف، وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ اور علی طاہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں ترتیب دی جانے والی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ہند کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کا اسکرین پلے مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، باندی۔ سندھ کے دیہی علاقوں کے پس منظر میں ایک غریب کسان کی لڑکی میرو کی کہانی ہے، جس کے والدین نے اسے اپنے گاؤں کے بدماش زمیندار سے بچانے کی کوشش میں ایک عورت کی مدد سے ایک امیر گھرانے کی نوکرانی کے طور پر بیچ دیا، کیونکہ اس کا باپ زمیندار کا مقروض ہے۔ میرو کی زندگی ایک موڑ لے لیتی ہے جب مالک کا بیٹا ولی علی خان، جو ایک پولیس والا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو مومل پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اسما نبیل نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور سید احمد کامران نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ایمن خان، منیب بٹ، یاسر حسین اور ہنا دل پذیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، جھوک سرکار۔ جھوک سرکار ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ ہاشم ندیم خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور سیفی حسن نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، ہبہ بخاری، آصف رضا میر، عثمان جاوید اور مامیہ شجافر شامل ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ سیریز پولیس سروس کے ان گمنام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہ پلاٹ ایک قصبے جھوک سیال میں گہری جڑی
سماجی برائیوں کے خلاف ایک پولیس آفیسر کی جدوجہد کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو اور خلیل کی پیروی کرتا ہے، جو کزن ہیں جن کی منگنی ان کے گھر والوں نے پیدائش کے وقت طے کی تھی۔ شانو ایک سادہ دیہاتی لڑکی منگنی کے لیے دل کی گہرائیوں سے سرشار ہے، جبکہ خلیل ایک مغرور شہر کا لڑکا جسے پنجاب کا شہزادہ کہا جاتا ہے، ابتدا میں اپنے جذبات کو مسترد کرتا ہے۔ برسوں کی جدائی کے بعد شانو کی خلیل سے ملنے کی طرف بڑھتی ہے۔ اگرچہ خلیل لا تعلق ہے، لیکن ایک خواب اسے اس سے ملنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایک دہائی سے زائد عرصے میں ان کی پہلی ملاقات میں وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن شانو کے والدین ان کے اتحاد کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی شادی کو اپنے پھوپھی زاد بھائی فیاض سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان اور عدنان ملک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے، جو فیروز خان اور سونیہ حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے، جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شاہد دوگن نے اسے لکھا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیہ حسین، سرہا اصغر، ہنا آفریدی، کاشف حسین، شمون عباسی اور شہزاد نواز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، اکبری اصغری۔ اکبری اصغری ایک پاکستانی رومانٹک کامیڈی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے جسے نذیر احمد دہلوی کے ناول میرات العقول سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا اسکرین پلے فائزہ افتخار نے لکھا ہے، حسام حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم بلوچ، ہمائمہ ملک، فواز خان اور عمران عباس شامل ہیں۔ کہانی دو بہنوں اکبری اور اصغری کی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیرون ملک گزاری۔ اب ان کے کیب ڈرائیور والد حاتم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجوں اکبر اور اصغر سے شادی کر لے۔ اکبری ایک باوقار لڑکی ہے جو اپنے والدین کو متاثر کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ جو چاہے کرتی ہے۔ دوسری طرف اصغری منافق نہیں ہے اور وہ سب کچھ سر عام کرتی ہے۔ اکبری کو ایک عیسائی لڑکے روجر میں دلچسپی ہے۔ جب حاتم اور کلثوم بہنوں سے اکبر اور اصغر سے شادی کرنے کا کہتے ہیں تو اصغری نے صاف انکار کر دیا، جبکہ اکبری اپنے والدین کی اچھی کتابوں میں شامل ہونے پر راضی ہو جاتی ہے۔ جب حاتم شادی کی خریداری کے لیے نکل جاتا ہے تو اکبری گھر سے فرار ہونے کا ارادہ کرتی ہے۔ وہ وہاں سے نکل کر روجر کے گھر جاتی ہے، جہاں وہ اسے ایک لڑکی کے ساتھ پاتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ لڑکی اس کی بیوی ہے۔ اکبری چونک جاتی ہے۔ کلثوم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اسے واپس لے آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔